پری جب فریش ہو کر نکلی، سامنے نظر اٹھا کر دیکھا تو اذلان سو چکا تھا۔ اللہ، یہ سو بھی گئے؟ پری بالوں میں پوچھ پھرتی بیڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اذلان؟ پری بیڈ پر اذلان کے قریب لیٹتے بولی۔ کوہنی اذلان کے سینے پر رکھ کر اونچا ہو کر اذلان کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اللہ اللہ، آپ سوتے ہوئے کتنے کیوٹ لگتے ہیں۔ پری اذلان کے ماتھے پر آئے بال پیچھے کرتے بولی اور جھک کر اذلان کے ماتھے پر اپنے نازک لب رکھ دیے۔ ازی، آپ کی پلکیں تو بالکل میری جیسی ہیں، لمبی اور مڑی ہوئی، کہتے ہوئے اپنے لبوں سے اس کی پلکیں چھو لیں۔ ازی، آپ کے گال بھی میری طرح ہیں، سافٹ سافٹ۔ پری اذلان کے گال کھینچتے بولی۔ میری فیری میری کم اور اپنی تعریف زیادہ کر رہی ہے۔ اذلان کب سے آنکھیں بند کیے اپنی فیری کی باتیں اور حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ ازی، آپ کے ہونٹ کالے کیوں ہو رہے ہیں؟ اوہ، آپ اسموکنگ کرتے ہیں نا، اس لیے۔ اب نہیں کرنے دوں گی میں آپ کو۔ دیکھیے، میرے لپس پنک ہیں اور آپ کے براؤن، یہ ایک جیسے نہیں ہیں۔ پری اذلان کے ہونٹوں کو انگلی سے چھوتے ہوئے بولی۔ پری کی اتنی قربت سے اذلان کے جذبات، جو اتنی دیر سے قابو کیے لیٹا تھا، اب وہ بے لگام ہونے لگے تھے۔ اذلان نے جھٹ آنکھیں کھول کر کروٹ بدلی۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ اذلان اب پوری طرح پری کے اوپر تھا، جبکہ پری ہونک سے منہ کھولے اس کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ تو کیا کہہ رہی تھی آپ کہ میرے لپس کالے ہیں اور آپ کے پنک؟ اذلان اپنا چہرہ پری کے قریب کرتے بولا۔ اذلان کی گرم سانسیں پری کا چہرہ جھلسا رہی تھیں۔ جی، آپ وہ دیکھ لیں، آپ اسموکنگ کرتے ہیں تو آپ کے بلیک ہیں۔ میں نہیں کرتی، پری اذلان کی بے باک نظروں سے ٹوٹے لفظوں میں بولی۔ اور آپ کے پنک؟ اذلان ہاتھ کے انگوٹھے سے اس کے خشک پڑتے لبوں کو سہلاتا گمبھیر لہجے میں بولا۔ جی، اذلان کی اتنی قربت سے پری کی جان نکلنے کے در پہ تھی۔ وہ معصوم جان کہاں اس کی شدتیں برداشت کر سکتی تھی۔ نہیں، مجھے تو نہیں لگ رہے۔ جی نہیں ہیں، آپ جیلس ہو رہے ہیں نا، پری مسکراتے بولی۔ دیکھیں تو صحیح، اذلان کہتا شدت سے اس کے لبوں کو قید کر گیا اور ہاتھ بڑھا کر واحد جلتا لیمپ بھی آف کر گیا۔ اب اس کے بے لگام ہوتے جذباتوں کا قابو میں آنا مشکل تھا۔ صبح اذلان کی آنکھ دروازے کے بجنے سے کھلی۔ اپنے ساتھ دیکھا تو پری اس کے چہرے پر سر رکھے پرسکون نیند سو رہی تھی۔ اذلان کو رات کے واقعات یاد آتے لبوں پر ایک بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ جھک کر پری کے ماتھے پر بوسہ دیتے آرام سے اس کا سر تکیے پہ رکھ کر خود دروازہ کھولنے کھڑا ہو گیا۔ بولو۔ دروازہ کھولا تو سامنے ملازم کھڑا تھا۔ بڑے صاحب ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں، ملازم نے سر جھکا کر ادب سے کہا۔ ٹھیک ہے، آ رہے ہیں، جاؤ، کہہ کر اذلان دروازہ بند کرتا واش روم کی طرف چل دیا۔ کافی دیر بعد نہا کر نکلا۔ بلیک جینس کے ساتھ ریڈ ٹی شرٹ پہنی تھی، جس میں اس کے خوبصورت بازو نظر آ رہے تھے۔ بال ڈرائی کر کے خود پر پرفیوم چھڑکا اور ایک نظر خود کو آئینے میں دیکھا۔ آج اس کے حسین چہرے پر روز کے مقابلے میں کافی فریش نظر آ رہا تھا۔ شاید پری کی قربت کا اثر تھا جو آج وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ خود کو ایک نظر دیکھتے بیڈ کی طرف رخ کیا جہاں اس کی چھوٹی سی کائنات خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ جانے اذلان، اٹھ بھی جائیں۔ اذلان اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے بولا، پر پری ٹس سے مس نہ ہوئی۔ فیری، میری میٹھی سی خرگوشنی، ہنوز خاموشی۔ جانے جہاں، پر کوئی رسپانس نہیں۔ میری چھوٹی سی دنیا۔ اذلان اس کو پکار بھی رہا تھا، ساتھ اس کے بال بھی سلا رہا تھا، پر پری نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شاید اس کو مزہ آ رہا تھا اذلان کے ایسے پکارنے سے۔ یار، اب اٹھ بھی جاؤ، پوری رات سو کر نیند پوری نہیں ہوئی، اذلان کہتا اپنی مسکراہٹ دانتوں تلے چھپا گیا۔ اذلان جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے
اس لیے اس کو اٹھانے کے لیے ایسا کہا۔ اللہ اللہ، اذلان آپ کس قدر جھوٹے ہیں۔ اذلان کی بات پر پری پلک جھپکتے اٹھی اور اذلان کو گھورنے لگی۔ کیا جھوٹ کہا؟ ہاں، سوئی نہیں تھی کیا؟ اذلان کو اپنی ہنسی چھپانا مشکل ہو رہی تھی پری کا کھلا منہ دیکھ کر۔ آپ نے سونے کب دیا تھا؟ پری نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ اچھا، میں نے کیوں نہیں سونے دیا؟ اذلان پری کو اپنے حصار میں لیتا بولا۔ آپ نے وہ؟ پری سوچنے لگی۔ کیا میں نے وہ؟ اذلان اس کو اپنے حصار میں لیتا بولا۔ تنگ؟ ہاں، آپ نے تنگ کیا تھا، پری نے کچھ سوچتے کہا۔ اچھا، میں نے تنگ کیا تھا، پر وہ تو میرا پیار تھا، اذلان کان میں سرگوشی کرتے بولا، جس سے اس کے لب پری کی کان کی لو کو چھو رہے تھے۔ پری کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ مجھے کیوں جگایا آپ نے؟ پری اس کو رات والے موڈ میں آتا دیکھ کر تھوڑا فاصلہ بناتے بولی۔ ناشتے کے لیے۔ اذلان اس کو ابھی بھی اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ ہاں، مجھے بھوک بھی لگی ہے، پری بال سمیٹتے بولی۔ جاؤ فریش ہو کر آؤ، جب تک میں انتظار کرتا ہوں۔ اذلان اس کے لبوں کو ہلکا سا چھو کر پیچھے ہوتے بولا۔ پری بھی موقع غنیمت جانتی جلدی سے واش روم میں گھس گئی کہ آیا یہ رات والے موڈ میں ہی نہ آ جائیں۔ پیچھے اذلان بیڈ پر لیٹتے فون میں مصروف ہو گیا۔ سب لوگ نیچے ڈائننگ ہال میں موجود ان کا ناشتے پر انتظار کر رہے تھے جب وہ پری کا ہاتھ پکڑے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ اذلان نے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اذلان کی چچی نائمہ نے شانے پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ کیسے ہیں بھائی؟ منہا اذلان کی کزن گلے لگتے بولے۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو چھوٹی؟ اذلان اسے اپنے حصار میں لیتا بولا۔ او ایم جی، مسٹر میر اذلان۔ اذلان انٹرپرائز کے اونر، آج ہمارے غریب خانے میں اسٹرینج ذیل عید منہا سے بڑا جبکہ اذلان سے چھوٹا کھڑے ہوتے مسکراتے بولا۔ کب ختم ہوگی تمہاری یہ اوور ایکٹنگ؟ بڑے ہو گئے ہو، اب سدھر بھی جاؤ، اذلان گلے لگاتا بولا۔ اف بھائی، آتے ہی سنجیدہ باتیں شروع۔ ابھی میری عمر تھوڑی ہے اس سب کی، ذیل عید بیزار ہوتے بولا۔ کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا، اذلان نے کندھے پر پنچ مارتے کہا۔ کیسے ہو اذلان؟ منہا اور ذیل عید کی بڑی بہن نے منہ پر مسکراہٹ سجاتے پوچھا۔ ٹھیک، وہی اصلی سنجیدگی منہ پر سجاتے کہا جو ہر دفعہ اس سے بات کرتے چہرے پر ہوتی تھی۔ اذلان کا جواب سن کر منہال کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، جو شاید کسی نے نوٹ نہیں کی۔ ارے بھائی، کوئی ہماری بیٹی سے بھی مل لے، احسان صاحب نے پری کی طرف اشارہ کیا جو اذلان کا بازو پکڑے اس کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ فیری کم، اذلان نے بازو سے پکڑ کر اپنے برابر کیا جو مشکل سے اس کے کندھے تک آتی تھی۔ یہ پریزے ہے دادا جان، منہا نے حیران ہوتے کہا۔ تمہاری بھابھی، احسان صاحب نے مسکراتے کہا۔ اتنی چھوٹی بھابھی، منہا نے ہنستے کہا جس سے پری کا سر جھک گیا۔ پر بہت کیوٹ ہے، منہا کہتی پری کو گلے لگا گئی۔ اذلان کو بہت ناگوار گزرا تھا پری کے قریب ایسے کسی کا آنا۔ ہماری بیٹی تو بہت پیاری ہے، نائمہ بیگم نے پری کا ماتھا چومتے کہا۔ پری نے اپنی تعریف پر مسکراتے اذلان کی طرف دیکھا جو پہلے ہی اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا تو شرما کر اپنی نظریں جھکا لی۔ ہیلو پری، میں ذیل عید، اس گھر کا واحد ہینڈسم ڈیشنگ اور پیارا لڑکا۔ ذیل عید نے مسکراتے پری کے آگے اپنا ہاتھ کیا جسے پری نے اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے تھام لیا۔ اذلان نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ اذلان کو پسند نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی پری کے نزدیک آئے یا اس کو چھوئے۔ بھائی، بھابھی بہت پیاری اور انوسینٹ ہے، منہا نے اذلان کے قریب جھکتے کہا جسے اذلان کے ساتھ ساتھ پری کے علاوہ سب نے سن لیا تھا۔ پری نے خفت سے لال ہوتے چہرے کو جھکا لیا۔ او بھائی، بھابھی بلش کر رہی ہیں، منہا نے اذلان کو کہنی مارتے کہا۔ ہٹو یہاں سے، تم نے بچی کو تنگ کر رہی ہو، نائمہ بیگم نے منہا کو جھڑکتے کہا
اور پری کو اپنے ساتھ والی کرسی پر لے جا کر بٹھا دیا۔ پری کے برابر میں ہی اذلان بیٹھ گیا، منہال کے ساتھ، جبکہ ضلع یونیورسٹی کے لیے نکل گیا۔ لنچ سے فارغ ہو کر وہ لوگ لاؤنج میں موجود تھے۔ نائمہ بیگم سنگل صوفے پر بیٹھی تھی، احسان صاحب بھی سنگل صوفے پر ان کے برابر میں بیٹھے تھے، جبکہ پری اس وقت منہا کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف تھی۔ جب اذلان اس کے ساتھ آ کر بیٹھ کر کندھے پر ہاتھ رکھ لیا، پری نے اس کی حرکت پر گھور کر دیکھا، جس پر اذلان نے مسکراتے آنکھ ونک کی۔ اذلان کی حرکت پر پری کا منہ مزید کھل گیا، کیسے وہ سب کے سامنے اس طرح کی حرکتیں کر رہا تھا۔ اذلان ہنستے ہوئے احسان صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ بیگم صاحبہ نور بی بی چپ نہیں ہو رہی ہیں، ملازمہ نے آ کر کہا، جس کی گود میں 1.5 سال کی بچی بے تحاشا رو رہی تھی۔ کیوں، منہال کہاں ہے؟ اذلان نے گود سے بچی لیتے کہا۔ وہ منہال بی بی باہر گئی کسی کام سے، ملازمہ نے بتایا۔ عجیب لاپرواہ انسان ہے، بچی کو ساتھ لے کر جاتی جہاں جانا تھا۔ اذلان صوفے پر بیٹھتا بولا، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، بتا کر نہیں گئی، یہ تو کسی سے چپ بھی نہیں ہوتی۔ نائمہ بیگم نے اذلان سے لیتے کہا۔ آنٹی مجھے دیں۔ پری نائمہ بیگم کو دیکھتی بولی، جو اس کو چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ لو بیٹا، آپ بھی ٹرائی کر لو، نائمہ بیگم نے مسکراتے کہا اور پری کو بچی تھما دی۔ ہائی لٹل کیوٹی پائی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ پری کو دیکھتے رونا بھول کر وہ اس سے باتیں کرنے لگی، اور سب نور کو حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے پری کی گود میں آتے چپ ہو گئی تھی۔ اتنے میں ملازمہ فیڈر لے آئی، جسے وہ پیتے ہوئے پری کی گود میں ہی سو گئی۔ کیتھی، نائمہ بیگم نے نور کی گورنس کو آواز دی۔ یس میم، کیتھی نے آ کر کہا۔ نور کو کمرے میں لے جاؤ۔ آنٹی، میں اپنے کمرے میں لے جاؤں پلیز؟ پری بالکل بچوں کی طرح منہ بنا کر کہہ رہی تھی، جس پر ہال میں موجود سب کو ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے لے جاؤ، اگر روئے تو کیتھی کو دے دینا، نائمہ بیگم نے اپنے کمرے کی طرف جاتے کہا۔ اوکے آنٹی۔ اذلان، آپ اٹھائیں نا بیبی کو، پری نائمہ بیگم کو بولتی اذلان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اوکے چلیں جناب۔ اذلان نور کو گود میں لیتا اوپر کی جانب چل دیا، اس کے پیچھے ہی پری بھی۔ اذلان کمرے میں آ کر نور کو بیڈ پر لٹا کر خود واش روم میں چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو نور کے ساتھ پری لیٹی باتیں کر رہی تھی۔ اذلان بھی پری کے ساتھ کروٹ کے بل لیٹ گیا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ ازی دیکھیں اس کے ہاتھ کتنے چھوٹے اور پیارے، بالکل میری طرح، بس میرے تھوڑے بڑے ہیں، پری نے اپنے ہاتھ اذلان کو دکھاتے بولی۔ جی میری جان۔ اذلان نے پری کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ ازی دیکھیں اس کی چھوٹی سی نوز کتنی کیوٹ ہے، پری اذلان کو دیکھتے بولی۔ جی میری جان، بہت کیوٹ ہے، مگر میری فیری سے کم، یہ کہتا اذلان پری کو اپنے حصار میں لے کر اس کی ناک چوم گیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور منہال اندر داخل ہوئے۔ اذلان فوراً پری کو چھوڑ کر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ میں نور کو لینے آئی تھی، منہال شرمندہ ہوتے بولے۔ ٹھیک ہے لے جاؤ، آئندہ کسی کے کمرے میں آؤ تو نوک کر کے آنا، وہی مخصوص سرد لہجہ۔ منہال نور کو لے کر چلے گئی اور اذلان نے اٹھ کر دروازہ لاک کر کے بیڈ پر آ کر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی، اور پری اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کی شرٹ پر انگلیاں چلانے لگی۔ اذلان، پری نے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سر اٹھا کر اس کو دیکھتے کہا۔ اذلان نے ہنوز آنکھیں بند ہی جواب دیا۔ ہم آئس کریم کھانے چلیں پلیز؟ پری نے ہاتھ اذلان کے گال پر رکھتے کہا۔ کیوں یار اس ٹائم؟ اذلان آنکھیں کھولتا بولا۔ پلیز اذلان۔ نہیں، سردی لگ جائے گی۔ ناول میں بھی جاتے ہیں شادی کے بعد، ہم تو کہیں گئے بھی نہیں، نیولی میرڈ کپل تو جاتے ہیں نا گھومنے، پری نے اداس ہوتے کہا۔ اذلان کو یاد آیا کہ وہ تو اسے کہیں لے کر ہی نہیں گیا، اس کی بھی تو خواہشیں ہوں گی نا، جیسے ہر لڑکی کی ہوتی ہیں۔ اٹھو چلیں۔
پہلے ہم ڈنر کریں گے، پھر آئس کریم کھائیں گے۔ اب خوش ہے میری فیری؟ اذلان نے پری کا ماتھا چومتے بولا۔ جی بہت، تھینک یو، پری کہتی اس کے گال چوم گئی۔ لو یو مائی لٹل فیری، اذلان کہتا ایک دفعہ پھر اس کا ماتھا چوم گیا۔ کہاں گئے ہیں لو برڈز؟ اس وقت وہ لوگ لاؤنج میں بیٹھے لوڈو کھیل رہے تھے جب احمد نے شرارت سے کہا، وہ ان دونوں سے ملنے یہاں پر تھا پر وہ لوگ گھر نہیں تھے۔ بیچارہ تھک ہار کر موہت کے ساتھ لوڈو کھیلنے لگ گیا۔ لو جی آ گئے لو برڈز۔ جی، موہت نے انٹرنس کی طرف اشارہ کرتے کہا جہاں سے اذلان اور پری ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے انہی کی طرف آ رہے تھے۔ او احمد بھائی، پری نے وہیں سے ہاتھ ہلایا۔ اذلان کا ہاتھ چھوڑتی احمد کی جانب چلے گئی۔ اذلان کو پری کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ کیسی ہے میری چھوٹی پرنسس؟ احمد پری کو گلے لگاتا بولا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو پتہ ہے میں نے کتنا مس کیا آپ کو؟ پری احمد سے دور ہوتے بولی۔ میں نے بھی مس کیا اپنی ڈول کو، پر میں کام میں بزی تھا۔ احمد پری کے گال کھینچتے ہوئے بولا۔ کیسے ہو بڈی؟ احمد اذلان سے گلے لگتا کہا۔ ٹھیک، تم سناؤ؟ اذلان نے سنجیدہ ہوتے کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آئیں احمد بھائی گیم کھیلیں یار، موہت نے آواز لگائی۔ آپ لوگ کیا کھیل رہے ہیں؟ پری احمد کو دیکھتے بولی۔ لوڈو کھیلیں گی بھابھی؟ سعید نے پوچھا۔ ہاں مجھے بہت پسند ہے، پری نے خوش ہوتے بتایا۔ چلو آؤ پھر، احمد اسے لیتا آگے بڑھ گیا۔ تم بھی آؤ اذلان، احمد نے مڑتے کہا۔ نہیں، میں پہلے فریش ہو لوں، اذلان کہتا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے احمد اور موہت کا گیم اسٹارٹ ہو گیا۔ اذلان کمرے میں آ کر سیدھا بالکونی میں چلا آیا۔ سگریٹ جلاتے اپنے لبوں سے لگا لی اور دھوئیں کی شکل میں اپنے اندر کا اضطراب کم کرنے لگا۔ کافی دیر گزر گئی اسے ایسے ہی۔ نہیں آئی نا؟ وہ کیوں آئے گی؟ اس کو اپنے ہم عمر جو مل گئے ہیں، میں کیوں یاد آؤں گا؟ اذلان ابھی دل میں منفی باتیں سوچ ہی رہا تھا جب اس کو اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی وہ آنکھوں میں غصہ لیے کھڑی تھی۔ پری کو دیکھ کر اذلان نے فوراً سگریٹ پھینکی اور بوٹ سے مسل دی۔ ازی، میں نے منع کیا تھا نا؟ پری سینے پر ہاتھ باندھے اس ہی کو دیکھ رہی تھی۔ یار وہ میں تھوڑا ٹینس تھا اس لیے، اذلان اس کو اپنی باہوں میں لیتا بولا۔ پرومس کریں اب نہیں پئیں گے، پری اپنا ہاتھ سامنے کرتی بولی۔ وعدہ؟ اذلان نے اپنا ہاتھ رکھتے کہا۔ اب چلیں گیم اسٹارٹ کریں، کب سے ویٹ کر رہے ہیں ہم، پری اس کا بازو پکڑتے بولی۔ آپ نے ابھی نہیں کھیلا؟ اذلان اس کی طرف دیکھتے بولا۔ نہیں، ہم ٹیم بنا کر کھیلیں گے، اور میرے پارٹنر تو آپ ہیں تو کیسے کھیل سکتے؟ پری مسکراتے بول رہی تھی جبکہ اذلان تو اس کو دیکھ رہا تھا۔ کتنی غلط سوچ تھی اس کی۔ اذلان نے جھک کر اس کے لب اپنی دسترس میں لے لیے۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے ہٹا تو پری اپنی سانس درست کرنے لگی۔ آپ بہت گندے بچے ہیں ازی، پری منہ پھلاتے بولی۔ جی، پر جیسا بھی ہوں آپ کا ہوں، اذلان نے عقیدت سے ماتھا چومتے کہا۔ چلیں نا اب ازی، پری اذلان کو بازو سے پکڑ کر باہر لے گئی اور لوڈو کھیلنے لگی۔ ایک طرف منہا اور موہت تھی جبکہ دوسری طرف اذلان اور پری اور احمد امپائر تھا۔ کیا اذلان بھائی، آپ کو میری گوڈ نظر آ رہی ہے پر بھابھی کی نہیں نظر آ رہی؟ موہت جو کہ کب سے برداشت کر رہا تھا اذلان بس اس کی ہی گوڈ مار رہا تھا، آخر میں تنگ آ کر کہہ دیا۔ کیوں؟ وہ کیوں مارے میری گوڈ؟ میں ان کی بیوی ہوں، وہ نہیں ماریں گے، ہے نا ازی؟ پری نے اذلان سے تصدیق چاہی۔ اذلان تو چپ چاپ اس کی باتیں سن رہا تھا، دھڑلے سے سب کے سامنے ایسی باتیں کر رہی تھی۔ ازی بتائیں نا، پری اس کو چپ دیکھتا جھک کر کان میں بولی۔ جی بالکل، اذلان نے ہنستے ہوئے پری کے گرد حصار کیا تو پری موہت کو منہ چڑھانے لگی۔
اللہ بھابھی، ایک گوٹ کے لیے آپ کیسے لڑاکا عورتوں کی طرح لڑ رہی ہیں؟ موہت کانوں کو ہاتھ لگاتا بولا۔ اللہ اللہ، کیسے مجھے عورت کہہ رہے ہیں؟ عزیز دیکھیں، ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ پری کا تو صدمے سے برا حال تھا۔ باقی سب انہیں بچوں کی طرح لڑتے دیکھتے محفوظ ہو رہے تھے۔ آپ ہوں گے سڑے ہوئے بندر، پری نے سوچتے ہوئے کہا اور جلدی سے اذلان کی پناہ میں چلے گئی۔ اذلان نے بھی ہنستے ہوئے اپنی باہوں میں لے لیا۔ کیا میں سڑا ہوا بندر؟ موہت کو آج پہلی بار کوئی اپنی ٹکر کی ملی تھی۔ جی بالکل، پری زبان چڑھاتے بولی۔ چلو چھوڑو، گیم کھیلو، اذلان نے لڑائی ختم کرتے کہا۔ اس کے بعد جو چیٹنگ کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں احمد، اذلان اور پری نے مل کر، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور بیچارے موہت کا برا حال تھا صدمے سے کہ اس چھوٹی سی لڑکی نے موہت کو ہرا دیا تھا، ساتھ ساتھ اس کے سارے ساتھی بھی لے لیے۔ صبح اذلان کی آنکھ کھلی تو دیکھا پری اس کی گردن میں منہ چھپائے سو رہی تھی۔ ایک ہاتھ اس کے سینے پہ رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ اذلان کے بالوں میں تھا۔ اس کے اندر تک سکون پہنچا تھا کیونکہ اسے پری کی قربت میں سکون میسر ہوتا تھا جس کو وہ کئی سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا۔ اب تو وہ بغیر نیند کی گولیاں کھائے پرسکون نیند سوتا تھا پری کی باہوں میں۔ جانے اذلان ہاتھ سے چہرے پہ آئے بال ہٹاتے بولا، پر پری شاید گہری نیند میں تھی۔ میری جان، اٹھنا نہیں ہے؟ اذلان پری کے لبوں کو سہلاتا بولا۔ پلیز سونے دیں، پری اپنا ہاتھ نیند میں اس کے چہرے پہ رکھتی بولی۔ میری شہزادی، سب ویٹ کر رہے ہوں گے ناشتے پر۔ اذلان اس کے ہاتھ میں اپنی انگلیاں پھنساتے بولا۔ میرے سر میں اور گلے میں درد ہو رہا ہے رات سے، پری اس کی گردن سے منہ نکالتی نیند سے بھری آنکھیں مشکل سے کھولتی بولی۔ میں نے کہا تھا میری جان، آئس کریم نہیں کھاؤ۔ اذلان اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے بولا۔ سوری، پری اس کی طرف دیکھتے بولی۔ نیند سے بوجھل آنکھیں، زکام کی وجہ سے ناک لال ہو رہی تھی، سرخ ہونٹ۔ اذلان نے بہت مشکل سے روکا خود کو۔ اچھا آپ ریسٹ کرو، پر مجھے جانے دو، اذلان نے خود سے اس کے بازو ہٹاتے کہا۔ نہیں جائیں، مجھے اکیلے ڈر لگے گا، پری اس سے لپٹتے بولی۔ پلیز میری جان، بہت ضروری کام ہے، اذلان اس کا گال چومتے بولا۔ ٹھیک ہے جائیں کٹی، پری اس سے دور ہوتے دوسری طرف کروٹ لے لی۔ اذلان کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا اس کو ایسے چھوڑ کر جانے کا، مگر کیا کرتا، کام ضروری تھا۔ اٹھتا واش روم میں گیا، تیار ہو کر نکلا، ایک نظر اس کو دیکھا، شاید سو چکی تھی، بیڈ کی جانب آ کر جھک کر ماتھا چوم کر کمرے سے نکل گیا۔ باہر آیا تو سب ناشتہ کر رہے تھے، سلام کرتا خود بھی بیٹھ گیا۔ پری نہیں اٹھی؟ دادا جان نے چائے پیتے پوچھا۔ نہیں بابا، اس کے سر میں درد ہو رہا تھا تو ابھی سو رہی ہے، اذلان کپ میں چائے انڈیلتا بولا۔ اچھا، دادا جان نے سر ہلاتے کہا۔ اذلان ناشتہ کر کے اپنے یہاں والے آفس میں چلا گیا۔ یہاں کا آفس احمد اور احسان صاحب چلاتے تھے، پر کچھ کام اذلان کے تھے جو صرف اس نے ہی کرنے تھے۔ دوپہر ہو گئی تھی اذلان کو، پر کام اتنا تھا کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ ابھی بھی وہ ایک فائل دیکھ رہا تھا جب اس کی جیب میں موجود موبائل بج اٹھا تو گھر سے تھا۔ کال اٹھاتے کان سے لگایا، آگے سے کچھ کہا گیا جس سے جو ابھی پرسکون چہرہ تھا اب اس پر شدید اضطراب تھا۔ موبائل بند کرتا جلدی سے گاڑی کی چابی اٹھاتا آفس سے باہر نکل گیا۔ گھر آ کر سیدھا کمرے میں آیا جہاں پہلے ہی سب موجود تھے۔ بیڈ پر نظر گئی جہاں وہ بیٹی زاروں قطار رو رہی تھی۔ منہا، احمد سب کوشش کر رہے تھے پر وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ دیکھو پرنسس، اذلان آ گیا، اب چپ کرو، احمد نے اذلان کی طرف دیکھتے کہا۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا جو رونے سے اس وقت لال ہو رہی تھی۔ اذلان کے دل کو کچھ ہوا۔ ازھی، پری احمد سے ہاتھ چھڑواتی اذلان کے گلے لگ گئی اور پھر سے رونا شروع کر دیا۔ آپ کیوں گئے مجھے چھوڑ کر؟ دیکھیں
چھت مجھ پر گر جائے گی، مجھے بچا لیں۔ ازی پری اس کے سینے میں چھپی منمنا رہی تھی۔ چپ میری جان، کچھ نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں۔ اذلان پری کے بال چلاتا اس کو پرسکون کر رہا تھا۔ نہیں، وہ چھت پری بات مکمل کرنے سے پہلے اذلان کی باہوں میں جھول گئی۔ فیری میری جان، آنکھیں کھولو۔ اذلان اس کا چہرہ تھپتھپاتے بول رہا تھا۔ اذلان پری کو باہوں میں بھرتا بیڈ پر لا کر لٹایا اور خود اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ احمد ڈاکٹر کو کال کی؟ اذلان منہ اوپر کرتا احمد سے مخاطب ہوا۔ ہاں، جیزی کو کی ہے، آ رہی ہے بس، احمد نے کہا۔ آپ لوگ کہاں تھے؟ کتنا تیز بخار ہے پری کو؟ اذلان پری کے بالوں میں انگلیاں چلاتا بولا۔ اذلان تم نے کہا تھا کہ پری کے سر میں درد ہے، ہم نے سوچا آرام کر لے، مگر جب لنچ میں بھی باہر نہیں آئی تو منہا کھانا لے کر آئی تو پری رو رہی تھی اور تمہیں پکار رہی تھی، بس جبھی تمہیں کال کر دی، اب تمہارے سامنے ہے۔ نائمہ بیگم نے پوری رودات سناتے کہا۔ میری جان، آنکھیں کھولو، تمہارا ازی آ گیا ہے۔ اذلان پری کے گال تھپتھپاتا بولا۔ ہائے ایوری ون، ڈاکٹر اندر آتی بولی۔ کم جیزی، چیک ہر۔ اذلان بیڈ سے اٹھتا بولا۔ اوکے۔ وہ آگے آئی اور چیک کرنے لگی۔ میں نے چیک کیا ہے، فیور تو کافی تیز ہے، میں میڈیسن دے رہی ہوں، صبح تک اتر جائے گا، مگر یہ بخار میں عجیب باتیں کر رہی تھی۔ احمد نے جیزی کی طرف دیکھتے کہا۔ ہاں، کچھ لوگوں کو بخار دماغ پر ہوتا ہے، جس سے وہ ایسا بیہیو کرتے ہیں۔ اٹ از نارمل، ڈونٹ وری، جیزی نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ نو نیڈ ٹو ایڈمٹ ان ہاسپٹل، اذلان پری کے پاس بیٹھتا بولا۔ نو بٹ ادروائز فیور تیز ہو گیا تو ایڈمٹ کرنا ضروری ہوگا، جیزی نے اپنا سامان پیک کرتے بولی۔ اوکے تھینکس ڈیئر، اذلان ہاتھ آگے بڑھاتا بولا۔ بائی دا وے، یہ کون ہے لکی گرل جس کا خیال میر ارسلان کر رہا ہے؟ جیزی ہاتھ ملاتے بولی۔ سیریسلی جیزی، یو ڈونٹ نو؟ احمد مسکراتے بولا۔ یا آئی ڈونٹ، جیزی نے حیران ہوتے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں مس جینیفر، موہت نے آگے ہوتے کہا۔ یہ ہے میر ارسلان کی مسز پریزہ ارسلان، موہت نے ہنستے ہوئے اذلان کی طرف دیکھتے کہا۔ او مائی گاڈ، از ارسلان سیریسلی؟ جیزی منہ پر ہاتھ رکھتے بولی۔ یس جینیفر، اذلان نے اس کو دیکھتے کہا۔ ہمارے گروپ کے سب کے اکڑو ممبر کی شادی اتنی سویٹ سی لڑکی سے، جیزی پری کو دیکھتے بولی۔ اذلان کچھ کہے بنا بس پری کو دیکھ رہا تھا، ایک دن میں اس کا پھول جیسا چہرہ کیسا مرجھا گیا تھا۔ چلو میں چلتی ہوں، ایمرجنسی ہے، جیزی اپنا بیگ اٹھاتے بولی۔ آئے میں چھوڑ دیتا ہوں، موہت اس کا بیگ اٹھاتا بولا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں، تم جاؤ اپنے کمرے میں، احمد ہاتھ سے بیگ لیتا بولا۔ موہت غصے سے چلا گیا۔ ہائے اذلان، اینڈ ٹیک کیئر آف یور سویٹ اینڈ لٹل مسز، جیزی کہتی کمرے سے نکل گئی، ساتھ ہی احمد بھی۔ آپ لوگ بھی ریسٹ کریں کمرے میں جا کر، دادا جان آپ بھی جائیں، تھک جائیں گے، اذلان کے کہتے سب کمرے سے چلے گئے۔ اذلان نے اٹھ کر روم لاک کیا اور پری کے پاس ہی لیٹ گیا، کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ جانے اذلان، آج بہت تنگ کیا آپ نے اپنے ازی کو، اذلان پری کے چہرے کو جا بجا چومتا بول رہا تھا۔ پری کو خود میں چھپائے سکون سے آنکھیں بھون لیں۔ رات کا کون سا پہر تھا جب پری ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے اٹھی، اپنے پاس دیکھا تو اذلان اس کو خود میں بھینچے سو رہا تھا۔ ازی، پری اذلان کے کان کے قریب ہوتے مدھم آواز میں بولی۔ جی میری جان، آپ اٹھ گئیں؟ اذلان، جس کی آنکھ تھوڑی دیر پہلے ہی لگی تھی، پری کی آواز سن کر فوراً کھل گئی۔ مجھے سردی لگ رہی ہے، پری نے کان میں سرگوشی کرتے کہا۔ اذلان کمر سے پکڑتا خود کے مزید قریب کر کے پری کا چہرہ اپنے قریب کیا اور کمبل صحیح سے اڑا دیا۔ آج آپ نے اپنی ازی کی جان نکال دی تھی، اذلان اس کے لبوں کو چومتے بولا۔ آپ کیوں گئے تھے مجھے چھوڑ کر ازی؟ پری اذلان کے گال پر اپنا منہ رکھتے بولی۔ سوری فیری، اب جہاں بھی جاؤں گا آپ کو لے کر جاؤں گا، اذلان پری کے آنسو صاف کرتے بولا جو اذلان کے گال بھگو رہے تھے۔ پکا؟ پری چہرہ اٹھاتے اذلان کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ جی میری جان، اذلان اس کی پلکوں سے آنسو اپنے لبوں پہ چننے لگا۔
اب نہیں جانا چھوڑ کر، ورنہ بات نہیں کروں گی۔ پری دھمکی دیتے اذلان کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ میرے چھوٹے سے بچے کو دھمکی دینا بھی آتی ہے؟ اذلان پری کے گال پر دانتوں سے کاٹتے بولا۔ پری بغیر کچھ بولے اذلان کو گھورنے لگ گئی۔ میری جان، جب آپ ایسے دیکھتی ہو دل چاہتا ہے کھا جاؤں آپ کو۔ اذلان جنون سے دوسرے گال پر کاٹتا بولا۔ اذلان نے اتنی شدت سے کاٹا کہ گال میں ننھا سا زخم ہو گیا۔ آئی اذلان، آپ کتنے جنگلی ہیں، پری منہ پھلاتے بولی۔ جنگلی بن کر دکھاؤں؟ پھر آپ کو پوری رات جاگنا پڑے گا، اذلان مانی خیزی سے بولا۔ آپ بہت گندے ہیں، اور پری سوچتے بولی۔ اور اذلان مزید گستاخی کرتے بولا۔ اور بگڑے ہوئے، پری پھر سوچتے بولی۔ اور اذلان کی شوخیوں سے پری کی گردن پر لال نشان بننے لگے تھے، پر وہ آج اپنے جذباتوں کو قابو نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور بدتمیز گدھے کی تمیز ہیں آپ، پری نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا میں گدھا؟ اذلان گردن سے منہ نکالتا حیران ہوا۔ جی آپ ہیں، پری نے کیکا لگاتے اذلان کے تاثرات دیکھتے دور ہونے کی کوشش کی، جسے اذلان نے ناکام بنایا۔ اب پری کی باری تھی۔ اذلان نے کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے مزید قریب کر لیا۔ اب ان میں 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ اذلان نے پری کے کھلے بالوں میں ہاتھ ڈال کر اس کی ٹھوڑی میں پڑنے والے گھڑے کو اپنے تشنہ آوارہ لبوں سے چوم لیا۔ اب نظر اس کے نرم و ملائم ہونٹوں پر تھی۔ اذلان ایک نظر پری کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں مکمل حیرانگی تھی کہ اذلان اس کے بیمار ہونے کا بھی خیال نہیں کر رہا تھا۔ اذلان کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ آئی پری کو دیکھ کر، اور بنا وقت ضائع کیے پری کے لبوں پر اپنی جنونیت دکھانے لگا۔ پری تو ابھی تک اس کی مسکراہٹ میں کھوئی ہوئی تھی۔ اذلان اس کے لبوں کو آزاد کرتا، اس کو سیدھا کرتا اس کے اوپر آ گیا اور لیمپ آف کر گیا۔ آج چاند بھی ان کے ملن پر بادلوں میں چھپ گیا تھا، اور وہ آج 2 جان ایک روح بن گئے تھے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، اگلا پارٹ آخری ہوگا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔